بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھہریں، آمین کہتے جائیں۔ اے میرے رب، تو مدد کرنے والا ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے اور کبھی اتنے دکھ ہو جاتے ہیں کہ زندگی بہت طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ ضروری نہیں کہ آپ مٹھائی کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ جو شخص اپنی قسمت میں خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ بہت کم ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل سے محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ فرحت ہاشمی صاحبہ فرماتی ہیں، مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پرخلوص دعاؤں اور حسین رفاقتوں کے سنگ ہمیشہ شاد و آباد اور خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ افسوس، آج شیطانی قوتوں نے ہمیں ایسا جکڑ رکھا ہے اور شیطانی وسوسے ہم پر اس قدر حاوی ہیں کہ ہمارے دل پر رب تعالیٰ کے قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان یا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش دلوں پر باقی رہ جاتے ہیں۔ افسوس، آج ہمیں صرف میٹھا کھانے والی سنت یاد ہے، باقی تمام سنتوں کو ہم پسِ پشت ڈال چکے ہیں۔ جو لوگ صدقہ دینے میں ریا نہیں کرتے اور چھپا کر صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آج کی اچھی بات، جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کرو۔ یا اللہ پاک ہر شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنے والا اور بیوی کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہر بیوی کو شوہر کی فرمانبردار اور محبت کرنے والی بنا دے، آمین۔
جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ بہن اور بیٹی کو خالی دعائیں نہیں، وراثت میں حصہ دیجیے، آپ کی عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ کبھی سوچا ہے کہ اے ٹی ایم سے پہلے پیسے نہیں کارڈ کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ پیسے ملنے کے بعد انسان اکثر باقی سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں، کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کاشتکار زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس ایک دانے سے پھر اللہ تعالیٰ بے شمار دانے پیدا فرما دیتا ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ قیامت کے قریب نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور صرف باقی رہ جائیں گے برے لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت مسلط فرما دے گا۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری صبح شام ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے، آمین۔ ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق گناہ کو روکنے کی جدوجہد کرے۔ اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ گناہ کو اپنے دل میں برا جانے اور ہر وقت اس کے دل میں تڑپ ہو کہ مولا مجھے ہمت اور توفیق دے کہ میں اس برائی کو مٹا دوں اور جو نیکی مٹ گئی ہے اس کو جاری کر دوں۔ لالچ سے انسان برائی پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے، وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ صرف بیوقوف ہی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ جن معاملات میں ہم ٹینشن سے کام لیتے ہیں ان میں اگر اٹینشن سے کام لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہوتا ہے۔ ایک باپ اگر بیٹے کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اپنے بیٹے کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اس کو سہارا کیوں نہیں دے سکتا۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ اولاد کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ہیں ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ باپ بہت پیار کرتا ہے پر کہتا نہیں،
اور جب تک اولاد کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے باپ رہتا نہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، اور پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو لوگوں کے خلاف کر کے خود انہی لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کا قصور ہے جو بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی آرزوؤں، امیدوں اور رسم و رواج کا بوجھ اتنا اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں کہ اس کے نیچے دب کر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہ گیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ گندی، بیہودہ، گھٹیا اور بے حیائی والی چیزیں پوسٹ کرنے، ان کو لائک کرنے اور ان کو دیکھنے سے بچیں۔ آپ مسلمان ہیں اور خدا کی قسم روز محشر آپ سے ہر چیز کا سوال ہوگا اور آپ کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کو یاد رکھیں۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے، پھر چاہے کسی کا مکان ہو، مقام ہو یا دل۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن اور سنت سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔